30 ہزار لوگوں کا ذمہ دار بنایا ہوتا ہے تو پھر آپ کے پاس وقت بہت مشکل ہو جاتا ہے ملنا ہر کام کو کرنے کا۔ لیکن میں اپنے اس غم کا، اس دکھ کا اظہار اپنے لوگوں سے کر چکا ہوں، شیئر کر چکا ہوں، اور ہم نے اپنی ایک آواز بلند کی ہے، اور وہ آواز ہے کہ ہم اپنے ایک ایک شہید کا بدلہ لیں گے، ہم قربانیوں کو رائیگاں نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، اور ہم نزدیک ہیں، ہم اس دہشت گرد کے نیٹ ورک کے نزدیک ہیں جو ہماری اتنی شہادتوں کی وجہ بنا، جو اس ملک کے جس نے امن کو خراب کیا، جس نے خیبر پختونخوا پولیس کے ساتھ ظلم کیا، ہم اس نیٹ ورک کے نزدیک ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ افواہیں، یہ سازشی تھیوریاں، یہ فضول باتیں، یہ میرے لوگوں کو، میرے بچوں کو احتجاج پر اکسانا، یہ میری تکلیف میں اضافہ کر رہا ہے۔ میرے بچوں کو مجھے ڈیل کرنے دیں، میں اپنے بچوں کو، میرے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ میرے 34 سال اس نوکری میں ہو گئے ہیں، اس وردی میں میں نے 34 سال گزارے ہیں، میرے جوان بچے ہیں، اور جو میرے آج جن کے ساتھ میں نے بات کی وہ میرے بچے، وہ میرے جوان ہیں، میرے اپنے جوان بچے ہیں، اور میرے بچے میرے جوان ہیں۔ سازشی تھیوریوں سے میرے جوانوں کے دکھ میں اضافہ کرنا، ان کو مجبور کرنا، ان کو گمراہ کرنا، ان کو روڈوں پہ لے کے آنا، یہ میں کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ سازش ڈرون حملے کی کہ جی ڈرون حملہ ہو گیا، پورے میڈیا نے پہلے دن دیکھا، چھت زمین پہ گری ہوئی ہے، چھت انٹیکٹ ہے، چھت ایک پیس میں ہے، چھت کی ایک ایک اینٹ نظر آ رہی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں ڈرون حملہ، ڈرون حملہ کوئی سوئی تھی کہ اندر چلی گئی جس کا پتہ نہیں چلا؟ ڈرون حملے سے چھت پہ سوراخ ہونا چاہیے تھا، کہاں ہے وہ سوراخ؟ میڈیا کے پاس فوٹیج موجود ہے، وہ ڈرون حملہ کہاں سے آیا، کس جگہ سے کیا؟ جو ڈرون حملہ تھا بالکل غلط بات ہے۔ پھر کوئی کہتا ہے کہ کوئی بہت بڑا دھماکہ، کوئی ایسا مواد، کوئی آئی ڈی رکھی گئی۔ آئی ڈی جب رکھی جائے گی، یہ میرے ساتھ کدھر گئے جی ویڈیو والے، نزدیک آ جائیں ذرا، اپنی چین لے کے نزدیک آ جائیں۔ یہ جی ویڈیو میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ جب دھماکہ زمین پہ پڑے کسی مواد کا ہوتا ہے، جب کوئی آئی ڈی پھٹتی ہے، آپ سارے میڈیا کے لوگ ہیں، تجربے کار لوگ ہیں، زمین میں گڑا پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ آپ جائیں، جا کے دیکھیں، سائٹ موجود ہے، کون سا مجھے گڑا کوئی دکھا دے کہ زمین میں گڑا ہے، چھت کے اوپر کوئی دھماکے کا نشان ہے؟ بالکل فضول باتیں ہیں۔ ہر آدمی ایک سائنسدان بنا ہوا ہے یہاں پہ، گراؤنڈ کے اوپر دیکھا نہیں ہے کسی نے۔ جو بم ڈسپوزل یونٹ ہے، جو اسپیشلسٹ ہیں، جو کام کرنے والے، ان کو کوئی سمجھتا ہے کہ شاید وہ سارے کے سارے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ یہ آپ ہماری دکھ میں، ہماری تکلیف میں اضافہ کر رہے ہیں، ہمیں چھوڑ دیں۔ ہم تفتیش کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنے شہیدوں کے قاتلوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہم اپنے شہیدوں کے قاتلوں کو ڈھونڈیں گے، اور ان کو ہم جو قرار واقعی سزا دینا قانون کہتا ہے ہم کریں گے، لیکن یہ سازشیں ختم ہونی چاہیے۔ اگر آپ شہادتوں کا سوال کرتے ہیں کہ جی کسی ایک خودکش دھماکے میں اتنے لوگ کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں، شہید ہو سکتے ہیں، آپ جائیں، جا کے دیکھیں، دھماکے میں شاید 5، 8، 10 لوگ شہید ہوئے ہوں گے۔ یہ سارا چھت نے، جو آج سے 50 سال پہلے چھت بنی ہے، جس کے نیچے کوئی کھمبے نہیں ہیں، جس کے نیچے کوئی پلر نہیں ہے، اپنی وجہ آپ کے تحت بنائی گئی تھی آج سے 50 سال پہلے۔ 50 فٹ پائے، 50 فٹ کا مطلب ہے 2500 فٹ کا ہال، 50 فٹ لمبائی، 50 فٹ چوڑائی، ملٹیپلائی بوتھ، 2500 فٹ کا ہال ہے۔ پورا ہال دیواروں پہ کھڑا ہوا ہے، نیچے کھمبا نہیں ہے، ملبہ آج پڑا ہوا ہے۔ آپ اگر دیکھیں، اور جو آئے ہیں پولیس لائن میں نماز بھی پڑھی ہوگی، آپ لوگ اکثر، آپ پولیس لائن میں، میڈیا کے تمام دوست جو یہاں موجود ہیں، پولیس لائن کا فرد ہیں، آپ لوگ سارے پولیس لائن میں آتے ہیں، ریگولرلی آتے ہیں، آپ کو پولیس لائن کا چپے چپے کا پتہ ہے۔ اگر
50 फुट बाय 50 फुट का हॉल है, नीचे उसके खंबे नहीं है, पिलर्स नहीं है। जब भी डिजाइन किया गया, जिसने भी डिजाइन किया या डिजाइन किया या नहीं किया, अपनी मदद आपके तहत, क्या कहते हैं हम पश्तो में, दखपल बंदोबस्त, दखपल पेशो सरा, उन्होंने बनाया 50 साल से। और धमाका जब हुआ, और धमाके की मैं तफसीलात बताता हूं, वो भी आपको, खुदकुश हुआ, जब हुआ उसके निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सामने मेहराब है और पूरी दीवार है बंद, दोनों साइडों में, एक साइड पे फैमिली क्वार्टर है, खिड़कियां नहीं है, बंद। इस साइड पे पुलिस की अपनी प्रेमिसेस हैं, खिड़की कोई नहीं है, बंद। पीछे पूरी दीवार है, एक दरवाजा है और उस दरवाजे के जरिए लोगों का आना जाना है, छोटा दरवाजा है, पुराना हॉल है, खंबे मौजूद नहीं है, 10-12 किलो का एक्सप्लोसिव है, TNT एक्सप्लोसिव है, ट्राई नाइट्रो टाउलिन, हाई एक्सप्लोसिव। जब ट्राई नाइट्रो टाउलिन TNT का जब धमाका होगा, शॉक वेव्स के लिए निकलने की कोई जगह नहीं है, ना सामने जा सकता है, ना दाएं, ना बाएं, ना पीछे। जो शॉक वेव्स आई उसने सबसे पहले, निकलने का रास्ता नहीं है, दीवारें गिरी, सबसे पहले दीवारें गिरी। छत किधर खड़ी थी? खंबा नहीं था, छत दीवार पे थी। जब दीवार नीचे आएगी तो छत किधर जाएगी? छत भी नीचे आएगी। सतून, सॉरी, सतून नहीं है। थैंक यू अदनान। सतून नहीं है, दीवारें गिरती है, दीवारों के ऊपर छत है, छत नीचे आती है। तमाम मेरे नमाजी, मेरे बच्चे उस छत के नीचे आ गए। आपके सामने था 26-28 घंटे हम मलबा हटाने की कोशिश कर रहे थे। हम मलबा 2 घंटे में हटा सकते थे, क्रेनें लाते, बड़ी मशीनें लाते, सफाई कर देते। मेरे जो बच्चे बच गए उसके नीचे, जो जख्मी हमने निकाले हैं, जो एहतियात की वजह से हमने निकाले हैं, जो आज सांस ले रहे हैं, ये डिले उस वजह से हुआ। प्लीज अंडरस्टैंड, हर बंदा स्पेकुलेट न करे, हमारे दुख को भी समझे और हमें यह भी समझे कि हम इंसान हैं, अपने घर के, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप हमारे लिए मजीद मुश्किलात न पैदा करें। ये जो दाएं बाएं से रंग बरंगे लोग आ रहे हैं, कोई कहां से होता है, कोई कहां से होता है, खुदारा मेरे बच्चों की लाशों पे सियासत न करें। मैं अपने बच्चों की लाशों पे सियासत नहीं करने दूंगा। आप अपनी आवाजें बंद करें, आप मीडिया के अंदर स्पेकुलेशन बंद करें, आप मुझे काम करने दें। मेरी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, मेरी तहकीकात मुकम्मल हो जाएगी। मैं अपने लोगों के सामने ट्रांसपेरेंटली सामने खड़ा करूंगा, ये ग्रुप था, ये टेररिस्ट नेटवर्क था, ये लोग थे, यहां से आए थे और ये है, एक खुदकुश मारा गया, ये 2, 4, 6, 10, 20 जितने भी हैं वो तमाम के तमाम ये लोग हैं। ये हमारा प्रोसीजर है और इस तरीके से हम कर रहे हैं और हमने इंसाफ लेना है। इंसाफ हम मांगते हैं और इंसाफ हम देंगे। हम पूरे पाकिस्तान को इंसाफ दिलाने की कोशिश करते हैं। हमारे हलफ में, हमारे कानून में लिखा हुआ है, कानून की अमलदारी हमारे हाथ में। हम अपने लिए नहीं करेंगे, ये हम करेंगे, लेकिन मुझे प्लीज छोड़े, मुझे ज्यादा तंग न करें कि मैं नाराज हो जाऊं, मैं खफा हो जाऊं और मैं कहूं कि जी मैं अपने बच्चों का बदला अल्लाह पे छोड़ता हूं। अल्लाह ने, हुकूमत ने, अल्लाह ने जिम्मेदारी मुझे दी है, तो मैं अपने बच्चों का बदला अल्लाह पे जरूर छोड़ूंगा, लेकिन उसके लिए पूरी कोशिश करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा, पूरी एफर्ट करूंगा। CCTV फुटेज हमारे पास आ गई है। आज कुछ जगहों पे कुछ मीडिया के अंदर ऐसी बात आई कि CCTV फुटेज न मिल सकी और ये, यार मेरे पास कोई रेडीमेड चीज नहीं है, मुझे आप एफर्ट करने के लिए कुछ टाइम दें। मेरे पास 5-10 हज़ार 20,000 टेलीफोन हैं जिनका मैंने जियो फेंसिंग करनी है, जिनका मैंने डेटा रिकॉर्ड निकालना है। हर टेलीफोन के अंदर 200 फोन कॉल्स होगी। 5,000 टेलीफोन ज़रबे 200, तो मैं ये 10 लाख फोन जो है वो उनको मैं खंगालने के लिए, ढूंढने के लिए मुझे टाइम चाहिए। मुझे CCTV सेफ सिटी पेशावर में नहीं है। मैं जहां से मुझे मिलेगा, अपनी मदद, आपके तहत कोई कैमरा मिलेगा, मैं उसके पास जाऊंगा, मिन्नत करूंगा कि मुझे अपनी DVR दे दें, मैं उससे कुछ निकाल लूं। फिर जब 24 घंटे की DVR आप देखेंगे तो आपको एक DVR 24 घंटे की देखने के लिए आपको 24 घंटे चाहिए। आपको
ایک آدمی 24 گھنٹے جاگے گا تو ایک ڈی وی آر دیکھے گا. اگر میں 7 دن کے لیے جاتا ہوں تو مجھے ایک آدمی 7 دن 24 گھنٹے کی ڈی وی آر دیکھے گا. اگر مجھے 100 کیمرے چاہیے تو اس کے لیے مجھے 100 آدمی چاہیے. مجھے 5000 کیمرے ڈھونڈنے پڑے میں ڈھونڈوں گا. مجھے 5000 لوگ چاہیے. مجھے ٹائم بھی چاہیے. پلیز ٹائم دیں مجھے کام کرنے دیں. میں نے نکال لیا ہے خودکش. میں نے ایک سی سی ٹی وی فوٹیج پوری خیبر روڈ سے پولیس لائن کی طرف آتے ہوئے میں نے خودکش نکال لیا ہے. میں نے اس خودکش کو کیمرے میں دیکھ لیا ہے. میں نے کراس میچ کر لیا ہے. میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا ہے. اور وہ خودکش اور جو ہمیں مسجد کے اندر خودکش بمبار کا سر بریدہ ہمیں ملا ہے وہ ایک آدمی ہے. وہ پولیس کی یونیفارم میں ہے. اس نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے. جیکٹ خودکش جیکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ریگولر جیسے پولیس والے عام نارمل جیکٹ پہن دیتے ہیں. اس نے سر پہ ہیلمٹ پہنا ہوا ہے. اس نے منہ پہ ماسک لگایا ہوا ہے. اور وہ موٹر سائیکل پہ آتا ہے. اور موٹر سائیکل ہمارے پاس آ گئی ہے. اور موٹر سائیکل ہم نے تلاش کر لی ہے. اور اس کا انجن چیسی نمبر انہوں نے رگڑا ہوا تھا, مٹایا ہوا تھا. وہ ہم نے اس کو بھی ٹریس کر لیا ہے. اینڈ وی آر ٹریکنگ دا بائک آلسو. اینڈ جو پولیس لائن کے اندر ہم نے کیمرے اپنے لگائے ہوئے تھے اس کے ذریعے ہمارے پاس فوٹیج آ گئی, چہرہ آ گیا, بندہ ہو گیا. نیکسٹ سٹیپ اس کا شناخت کا ہے. اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ نیٹ ورک کا ہے. اس کے بعد جو اس کے فیسیلیٹیٹرز ہیں ان تک پہنچنے کا ہے. مہربانی کریں, جلد بازی نہ کریں. ہم ڈھونڈیں گے. ہم نے خیبر پختونخوا پولیس نے اپنے کسی شہید کا بدلہ نہیں چھوڑا ہے. آج یا کل, جلد یا دیر سے, ہمارے ہر شہید کا جو قاتل تھا یا گرفتار ہوا یا مارا گیا یا قانون کے دائرے میں گیا. چھوڑا نہیں ہم نے. خیبر پختونخوا پولیس شہیدوں کی, غازیوں کی, بہادروں کی, دلیروں کی, جرات مندوں کی فورس ہے. بغیرت نہیں ہے. ہم آپ کے لیے بھی لڑتے ہیں, ہم اپنے لیے بھی لڑیں گے. اور مجھے صبح خیبر پختونخوا کے عوام پہ فخر ہے. اور مجھے صبح خیبر پختونخوا کے میڈیا پہ فخر ہے. خدا کی قسم, جو اونرشپ مجھے ملتی ہے, جو میرے بچوں کو ملتی ہے, یہ یہاں بیٹھے ہیں سارے کے سارے, جتنے رائٹ لیفٹ میرے بیٹھے ہیں, جو اونرشپ مجھے دیتے ہیں, میرے سے ذاتی طور پہ کوئی ناراض ہو جائے, شاید میں نے کسی کو وقت نہ دیا ہو یا نہ دے سکا ہوں, لیکن خیبر پختونخوا پولیس کے پھر ڈیفینس میں کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی غلط بات کرتا ہے چھوڑتے نہیں اس کو. عدنان ایسا ہی ہے. تو مجھے اپنے میڈیا پہ خیبر پختونخوا کے فخر ہے, مجھے اپنے عوام پہ فخر ہے. دا پولیس اور دا اولس یو دے اور دا خیبر پختونخوا پولیس تاسو دا خپل پولیس. یہ ہمارے نعرے ہیں. اس لیے انشاءاللہ میں آپ کو, جو میرا پہلا پارٹ ہے, میں نے آپ کو بتایا سازش تھیوری, کانسپیریسی تھیوریز کا. میں نے آپ کو بتایا یہ جو اسکڈ میزائل اور ڈرون میزائل اور جو زمین میں پتہ نہیں 500 کلو اور 200 کلو اور یہ سارے کے سارے یہ ایکسپرٹ بنے ہوئے. یار اپنے کام کریں آپ پلیز. جو میرے ایکسپرٹ ہیں, میرے اے آئی جی بی ڈی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے بال بیئرنگ ملے ہیں. بال بیئرنگ ملے ہیں خودکش جیکٹ کے اندر جو بال بیئرنگ استعمال ہوتے ہیں, کل ملے ہیں ملبے کے میں. ظاہر ہے آخری سرچ, پہلا کام تھا سروائیورز کو ڈھونڈنا, پھر شہیدوں کو نکالنا. بال بیئرنگز پہ تو اگلا کام ہے ہمارا. پلیز, میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا مجھے چھوڑ دیں, مجھے کام کرنے دیں. بال بیئرنگز ملے ہیں وہاں سے, زمین میں گڑا نہیں ہے, چھت ثابت ہے. یہ آپ کی سازشی تھیوریز کہاں جاتی ہیں پھر؟ میں نے آپ کو پہلی بات کی کہ یہ خودکش حملہ آور تھا. دوسری میں نے آپ کو بات کی اس خودکش حملہ آور کو ہم نے ٹریس کر لیا ہے. اس کی ہم نے سی سی ٹی وی کی پوری جو امیج ہے خیبر روڈ سے پولیس لائن کی, ملک سعد خان شہید پولیس لائن,
کی طرف آتے ہوئے پھر موٹر سائیکل کو ڈرامہ کر کے سائڈ پہ گھسیٹ کے لے کے جانا اور پھر پولیس کی وردی میں ہونا، اور ہاں پولیس کی یونیفارم میں تھا، اور یہ میری کوتاہی ہے، میرے بچوں کی کوتاہی نہیں ہے، میرے سپاہی جو کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ ان کی کوتاہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو کوتاہی ہے وہ میری کوتاہی ہے، میں اپنے سی سی پی او کی کوتاہی بھی نہیں سمجھتا ہوں، میری کوتاہی ہے۔ میرے بچوں کو جو میرے سپاہی تھے جنہوں نے چیک کرنا تھا، کسی وجہ سے رہ گیا میرے سپاہیوں سے، نہیں کر سکے وہ چیک، پولیس کی وردی دیکھ کے، اپنا بھائی سمجھ کے، اپنا پیٹی والا سمجھ کے نہیں کر سکے چیک۔ 12:37 پہ وہ گیٹ سے داخل ہوتا ہے، اندر آتا ہے، ایک کسی شخص سے بات کرتا ہے، ایک حوالدار ہے ہمارا جس کو ہم نے بعد میں بلایا، کل پوچھا، اور وہ ہمارا پرانا حوالدار ہے، اور اس نے اس سے پوچھا کہ یہ تم سے کیا بات کر رہا تھا؟ تو اس نے پشتو میں کہا کہ اس نے میرے سے پوچھا کہ دا جماعت کم زئی کے دے۔ اب ایک آدمی ہے پولیس کی وردی میں، وہ پوچھے جماعت کم زئی کے دے، مطلب مسجد کس طرف ہے؟ یہ اس شخص کو اندر سے وہ واقف نہیں ہے، اس کو ٹارگٹ کسی نے دیا ہے، ماسٹر مائنڈ ہے، ایک پورا نیٹ ورک ہے، ریکی بھی ضرور ہوئی ہے اس کی، اور کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی حوالے سے اس کو جب یہ ٹارگٹ دیا، ریکی کر کے دی، طریقہ کار سمجھایا گیا، تو یہ اکیلا آدمی نہیں ہے، لون رینجر نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک ہے پورا نیٹ ورک ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں اور ڈھونڈیں گے انشاءاللہ۔ لیکن سازش کا آپ سائڈ پہ کریں، ہم جو بات کریں گے ہم ایویڈنس سے بات کریں گے۔ یہ جو ساری بات میں نے کی آپ سے، یہ یہی بات ہے، اور نہ ڈرون ہے نہ کوئی اور چیز ہے، خود کچھ بمبار ہے، پیلٹس، بال بیئرنگز ہمارے پاس ہیں، اور ہماری انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اور بہت تیز کام کر رہے ہیں، ہم راتوں کو جاگ رہے ہیں، ایک کے بجائے 10 ٹیمیں ہم لگاتے ہیں، جہاں پہ ایک آدمی سے کام چل سکتا ہے، ہم 10 لوگوں کو ادر پاسبلٹیز ایکسپلور کرنے کے لیے ہم لگا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ٹائم لگتا ہے۔ آخری بات، اور میں معذرت بھی آپ سے کروں گا کہ میں کوشش کروں گا جلدی وائنڈ اپ کروں، کیونکہ آگے میں نے ایک اور میٹنگ میں وزیر اعلیٰ کی میٹنگ ایک ہے، اسی کے حوالے سے اس میں بھی میں نے جانا ہے، تو میں اپنی آخری بات کروں گا، اپنی بات ختم کروں گا، اس کے بعد پھر میں 2-4 سوال آپ سے لے لوں گا، پھر مہربانی کریں، کیونکہ میں بڑی کھل کے بات کر دی آپ سے، اور شاید سوال آپ کے کلیئر ویسے ہی ہو گئے ہوں گے، کون تھا، کہاں سے آیا، کیوں ہوا، سیکیورٹی لیبس کیوں ہوا، میں نے بتایا سیکیورٹی لیبس ہوا ہے، میرے سپاہی جو کھڑے تھے، میرے جوان کھڑے تھے، میرے بچے کھڑے تھے، انہوں نے نہیں چیک کیا، اپنی وردی دیکھ کے، اپنا بھائی سمجھ کے۔ ایک منٹ میں آخری بات کر لوں، پھر اس کے بعد آخری بات، 2 دن سے، خاص طور سے کل زیادہ، ایک اور ایشو کھڑا ہو گیا۔ ابھی ہم ایک بڑے ایشو سے فارغ نہیں ہوئے تھے، ہم جنازوں کی تدفین سے فارغ نہیں ہوئے تھے، اور جنازوں کی تدفین میں ہم ابھی مصروف تھے، ہم فاتح خوانی کر رہے تھے، ہم سوئم کا اور باقی کر رہے تھے، انویسٹیگیشن کی ٹیمیں اپنی کام کر رہی تھی، ملبے کو ہم کلیئر کر رہے تھے، ہمارے پاس 500 کام تھے، ایک نیا طوفان شروع ہو گیا، میرے بچوں کو لوگ گمراہ کرنا شروع ہو گئے کہ جی آپ کو تو تحفظ ملنا چاہیے، جی آپ کے پاس تو یہ نہیں ہے، آپ کے پاس وہ نہیں ہے، جی سازشی سارے تانے بانے اس کے کہاں کہاں جوڑنا شروع ہو گئے، میرے بچوں کو گمراہ کیا، میرے لیے ایک نیا کام ڈھونڈا ہے آپ نے، آپ سے مراد آپ کی بات نہیں کرو، جو لوگ کر رہے ہیں یہ، میرے لیے ایک اپنے نیا کام ڈھونڈا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کبھی پریس کلب پشاور پہ ڈھونڈنے جاتا ہوں، کبھی پریس کلب مردان پہ جاتا ہوں، کبھی میں سوابی میں ہوتا ہوں، کبھی میں نوشہرہ میں ہوتا ہوں، میرے بچے جو لڑنے کے لیے ہیں، جن کو میں نے ٹرین کیا ہے، جن کو میں نے ویپن دیا ہے، جو بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں، جو بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہیں، وہ اب اپنے اگر حقوق کا احتجاج اور تحفظ کی بات کرنا شروع کر دیں، تو پھر میں کیا کہتے ہیں، تمام شہر نے پہنے ہوئے دستانے، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟